لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ایک صلوات پڑھ دو بار محمد. عزیزان گرامی قدر، ماتمداران امام مظلوم کربلا علیہ السلام، بس یہ 2 دن اور ہیں کہ امام حسین اسلام کے اوپر آنسو بہایا جائے اور اپنے آپ کو اس عظیم غم سے جوڑا جائے کہ جس سے جڑ کر انسان کے اندر جو حقانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہے دنیا میں. اور تاریخ انسانیت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، لیکن فکر انسانی کو سب سے بڑا تعجب تب ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ میدان کربلا آپ پہنچ گئے، آپ نے اپنے آپ کو کربلائی بنا لیا. مسئلہ نہیں ہے، خود میدان کربلا میں کسی شہید میں اور دوسرے شہید میں کوئی فرق نہیں تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سر نیم ہٹا لیا جائے یا قبیلے کا نام نہ لگایا جائے تو کردار سے ہاشمی اور غیر ہاشمی کی پہچان مشکل ہو جائے گی. میدان کربلا عرب اور عجم کی پہچان بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ غلام اور آقا کا بھی فرق نہیں ہے. وہاں پر کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ جون غلام ہے. اگر امام حسین اسلام کا سلوک جو شہداء کے ساتھ ہے، شاید جون کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا ہے امام حسین اسلام. سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. وہاں بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے جو امام حسین اسلام کے ساتھ لڑنے آئے تھے، کسی کے سر امام کے زانوں پر. تو کربلا اپنی حد تک، اور خود جب امام علیہ السلام سلام پڑھتے ہیں، یہ جو سلام ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، معصومین کا دیا ہوا طریقہ ہے. یا خود زیارت ناحیہ میں جو امام نے سلام فرمایا ہے: بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. کسی ایک کا فرق نہیں رکھا گیا کہ یہ مراد ہیں وہ مراد ہیں. تو یہاں تک تو بات بالکل قابل ہضم ہے. لیکن اگر انہی شہداء میں سے کسی ایک شہید کو کوئی خصوصی فضیلت مل جائے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آخر کس بنیاد پر یہ فضیلت ان سارے شہداء میں کسی ایک شہید کو. اور اگر کسی ذاکر کا زور خطابت ہوتا یا شاعر کا زور تفکر ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ بس خیال باندھ دیا گیا ہے، کوئی خاص منزلت نہیں ہوگی. ظاہر ہے تلوار چلانے کا انداز سب کا ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے کسی کے تلوار چلانے کے انداز سے، غور فرمائیے گا، شاعر نے متاثر ہو کے کوئی جملہ کہہ دیا ہو، حقیقتاً ان کی وہ فضیلت نہ ہو. لیکن یہ روایت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِعَمِّنَا عباس منزلۃ فی یوم القیامہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء والصدیقین، کہ میرے چچا عباس کو قیامت کے دن ایسی منزلت ملے گی کہ تمام شہداء اور صدیقین چاہیں گے کہ یہ منزلت ہمیں مل جائے. اب یہاں پر مسئلہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. اب آپ کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ میدان کربلا میں وہی میدان ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور میدان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی اور واقعہ رہا ہوگا. نہیں، وہی ایک واقعہ. اور اس کے بعد اگر امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ہم نے فرق نہیں دیکھا، اور حتیٰ کہ ہم اگر اپنی نظر دوڑائیں تو ہم شہداء میں فرق نہیں کر سکتے.
لیکن اگر امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ ایسی منزلت کوئی چھوٹی موٹی نہیں، ایسی منزلت کہ سارے شہداء اور صدیقین قیامت کے دن چاہیں گے کہ یہ منزلت ہمیں مل جائے، پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آخر جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد۔ سب سے اہم ترین چیز جو خاندان بنی ہاشم میں چہرے کے علاوہ، قمر بنی ہاشم ہونے کے علاوہ، وہ تو تقریباً آپ کو معلوم ہے ساری باتیں، کردار میں بھی کوئی بلندی آپ کو دکھانی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے پڑھنے کا چلن ختم ہو رہا ہے، خصوصاً نوجوان ہمارے پڑھنا نہیں چاہتے، حتیٰ کبھی کبھی ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے کہ سرچ کر لیجئے گا، یہ نہیں نکلتا کہ پڑھ لیجئے گا جا کے، کیونکہ اب وہ انسان کی سائیکلوجی سیٹ ہو گئی ہے کہ فوراً انٹرنیٹ مل جائے گا، اور اس نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقل، اپنے شعور کے بجائے اپنا گروپ دیکھتا ہے کہ ہمارا گروپ کیا بات مانتا ہے، ہم بھی وہی ماننے لگیں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ توجہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گروپ کی بات مانتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر پڑھے ہوئے، البتہ دماغ لگانے کے مطلب نہیں بیٹھ کر آپ دماغ لگائیں، پڑھنے کے بعد جو دماغ لگاتا ہے میں اس کی بات کروں، بغیر دماغ لگائے، بغیر غور و فکر کے آپ اپنے گروپ کی بات ماننا چاہتے ہیں، تو میں ایسے افراد کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کہ اگر آپ کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تو کبھی مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا جو یہاں ہے وہ وہاں بھی رہتا، پھر آپ عقل و منطق کو استعمال میں نہ لاتے، تو ہمارے یہاں مطالعہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ خیبر خندق بہت ہو گیا، خیبر خندق پڑھا جائے، میں کہتا ہوں کاش کی خیبر خندق ہی ہو گیا ہوتا۔ ہمارے یہاں تو خیبر خندق بھی پورا نہیں ہے، خیبر خندق ایک چھوٹا سا پورشن ہے، وہ بہت ہوا ہے، ورنہ ابھی آپ کسی کو گوگل میپ اوپن کریں، کہیں بغیر سرچ کیے سعودی عرب کے میپ پر خیبر کہاں ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیے نہیں کر سکتے، تو آپ کو خیبر کی لوکیشن بھی معلوم نہیں ہے، بقیہ سارے 5 قلعے اور تھے ان کے بارے میں کیا آپ کو معلوم ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، حالانکہ 4 اہم ترین چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے، چاہے آپ مطالعہ کریں، چاہے آپ مجلس برپا کریں، چاہے آپ عشرہ کریں۔ سب سے پہلے تاریخ، پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ولادت یا غیبت صغریٰ تک کم از کم یہ 350 سال کے آس پاس بنتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن مجید اور اس کے کس طرح سے اس کی ایلیبریشن کی گئی وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد حدیث کہ علم حدیث میں کون کون سی روایتیں، 40,000 روایتوں میں سے کون سی درست ہیں، ایک عشرہ کافی۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے عقائد کا، کہ ان تینوں تاریخ، تفسیر اور حدیث سے ہمارا عقیدہ کیا بننا چاہیے، توجہ چاہیے۔ تو جب تک آپ ان تینوں سلسلوں سے گزر کر عقیدے تک نہیں آتے ہیں، کوئی نہ کوئی گروپ آپ کو اپنی طرف لے جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد والے محمد۔ تو بہرحال تاریخ، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ بنی ہاشم میں بنی ہاشم کا مقام، بلکہ تاریخ عرب میں بنی ہاشم کا مقام ہمیشہ سے بلند رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کے جد امجد جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اس علاقے کو آباد کیا، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ بوادٍ غیر ذی زرع، بلکہ اللہ نے کہا تھا کہ چھوڑ کر آؤ ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بعد کی آبادی ہوئی وہ انہوں نے ہی پیدا کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد والے۔ ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی نماز میں سارے خیالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا کام کرنے بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد والے۔ تو یہ آبادی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی، اور دوسرے جو عرب قبائل تھے جو یمن سے آئے ہوئے تھے، جو اوریجنلی عرب تھے، ظاہر ہے کہ جب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو آبادی تو بڑھے گی، تو آبادی بڑھنے لگی۔ تو یہ جو یمن والے آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو قحطانی عرب کہنا شروع کیا۔ وہ عرب ایک قحطان علاقہ اور قبیلے کا نام ہے، یعنی ہم اوریجنل ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ سے لوکل اور فارنر کا جھگڑا ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔
تو پیغمبر اسلام کے ایک جد تھے عدنان، 20ویں جد، یعنی اوپر جا کے 20ویں جد۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد عدنان تک پہنچو تو اس کے بعد رک جاؤ۔ عدنان تک پیغمبر اسلام نے شجرہ بیان فرما دیا کہ یہ یہاں سے عدنان تک، اس کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریٹن ہسٹری ہے ہی نہیں۔ تو وہ عدنان چونکہ اتنے مشہور انسان تھے اس زمانے کے کہ ان کی اولاد کو عدنانی عرب کہا جانے لگا، اور یہ قحطانی پہلے سے تھے۔ تو قحطانی اور عدنانی میں جھگڑا چلتا رہتا ہے، کس بات کا؟ کہ خانہ کعبہ کا متولی کون ہوگا۔ مین چیز وہی تھی، چاہے کافر ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مشرک ہوں، عیسائی ہوں، سب کے لیے ایک اسپیشل جگہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس میں بلندی ملی اولاد عدنان کو، یعنی جو عدنانی عرب تھے ان کو خانہ کعبہ کی تولیت دی گئی، متولی وہ بن گئے۔ آگے بڑھ کر یہ قبیلہ پیغمبر اسلام کے 12ویں جد مضر بن کنانہ، جن کا نام لقب تھا قریش، 12ویں جد تھے، 20ویں وہ تھے، 12ویں یہ تھے۔ ان 12ویں جد کے بعد کی جتنی اولاد چلی ان کو قریش کہا جانے لگا۔ تو خانہ کعبہ یہ قریش کے پاس آ گیا، قریش سے یہ سلسلہ چلا بنی ہاشم تک پہنچا۔ اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کی چابی اور چاہے زمزم کی تولیت اور متولی ہونا، یہ ٹرسٹی شپ آ گئی جناب ہاشم کے پاس۔ جناب ہاشم کو ساقی الحجاج کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چشمہ تھا چھوٹا سا، اس کو اور بڑا کر دیا۔ اب حاجی آنے لگے، پانی پینے کے ایک ذریعہ، تو اس میں سسٹم تو بنانا پڑے گا، لہٰذا ان کو اور چوڑا کیا تاکہ لوگ آئیں، وضو کریں، پانی پئیں۔ ان کو حاجیوں کو پانی پلانے والا کہا جانے لگا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے پہنچا، جناب عبد المطلب سے ہوتا ہوا جناب ابو طالب کے پاس آیا، ان کو بھی ساقی الحجاج کہا گیا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے۔ توجہ چاہتا ہوں، آگے بڑھ کر مولا کائنات تک یہ سلسلہ پہنچا تو خانہ کعبہ کی چابی تو آپ کے پاس نہیں تھی، لیکن آپ نے پانی پلانے والے اس مفہوم کو اتنی بلندی پر پہنچایا کہ اب صرف دوستوں کو پانی نہیں پہنچایا، تیسرے خلیفہ کے اوپر سب سے پہلے دشمنوں نے پانی بند کیا تھا۔ ہوتا ہے آج بھی، پانی اور بجلی کی سپلائی کاٹ دو، 2 دن کے اندر سرنڈر کر جائیں گے۔ تو مدینہ جب وہ لوگ آئے، مولا کائنات اسی مدینہ موجود تھے، خلیفہ کے اوپر حملہ ہوا اور ایک بڑی جماعت تھی۔ ظاہر ہے کہ مولا کائنات اپنے دم پر اسے جنگ تو نہیں کر سکتے، انہوں نے پانی بند کر دیا۔ مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین کو پانی دیا، کہا جا کر ان کے محل میں یہ پانی پہنچا دو، دشمن ہے لیکن پیاس سے مر جائے یہ علی مرتضیٰ کو گوارا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ پانی پلانے کے مفہوم کو اب تک دوستوں کو پلایا جا رہا تھا، بے گناہوں کو پلایا جا رہا تھا، لیکن مولا کائنات کا پانی سے نہیں مرنا چاہیے کسی کو۔ اس کے بعد مولا کائنات کو ایک لقب اور ملا، اب تک لوگ دنیا میں پانی پلایا کرتے تھے، مولا کائنات وہاں پر بھی آپ کو سیراب کریں گے اپنے چاہنے میں، پیغمبر اسلام نے کہا۔ تو اب کیا کہا جاتا ہے؟ ساقی کوثر۔ دنیا کی کسی چیز کو، ظاہر سی بات جب کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو نچلے عہدے کو انسان یاد نہیں کرتا۔ اب ساقی الحجاج مولا کائنات کو نہیں کہا جاتا، ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہے، اب یہ چیز جب آگے بڑھی، جناب عباس کے لیے ساقی کے بجائے سقا کے لفظ استعمال کی جاتی ہے۔ اب اگر آپ جناب عدنان سے یہاں تک آ گئے ہوں تو ایک سوال میں آپ سے کر لوں کہ اب تک ساقی کہا جائے، ساقی یعنی پانی پلانے والا، سقا بہت زیادہ پانی پلانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جب کوئی انسان کسی کام کو بہت زیادہ، عالم جاننے والا، علامہ بہت زیادہ جاننے والا۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اب لفظ علامہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ عالم کو بڑی لفظ سمجھتے، نہیں، علامہ بڑی لفظ ہے، علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا۔ جیسے ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پیٹرن آپ کے ذہن میں، جناب عباس کے لیے یہ لفظ مبالغہ استعمال ہے، سقاء سکینہ یا سقاء حرم۔ تو نتیجتاً ہونا کیا چاہیے تھا عربی گرامر کے قانون کے حساب سے کہ جناب عباس کو بہت زیادہ پانی پلانا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا پانی خیموں میں بھی نہیں پہنچا۔ توجہ چاہتا ہوں، نہیں پہنچا۔ تو پھر جناب عدنان سے لے کر مولا کائنات تک لوگوں کو جو یہ ٹائٹل دیا گیا پانی پلانے کی وجہ سے، ایسا تو نہیں کہ بنا پانی پلائے کسی کو ساقی کہہ دیا، پلایا تو ساقی کہا گیا۔ یہاں جناب عباس کا پانی خیمے میں نہیں پہنچایا اور ان کو ساقی کے بجائے سقا کہا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کثرت عمل اگر ہو تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ سقائے سکینہ کہیں یا سقائے اہل حرم کہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت عمل نہیں ہے، پانی پلانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، اس کے باوجود سقا کس بنیاد پر کہا ہے؟ یہ مبالغے کا صیغہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے اور معصومین کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے اور آج تک ہم استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جب آپ
علوم بلاغت کا مطالعہ کریں اور عربی ادب میں کس بنیاد پر لفظ مبالغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو جو بڑی معتبر ترین کتابیں ہیں چند، اس میں سے ایک میں زمخشری کی کتاب ہے، اس کا جب آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مبالغے کا استعمال صرف کثرت کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ دو وجہیں ہوتی ہیں لفظ مبالغہ استعمال، ایک کثرت عمل اور ایک زحمت عمل کی بنیاد پر۔ کبھی کبھی کثرت کی بنیاد پر سقہ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی کثرت کی بنیاد پر آپ کو علامہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ نے وہ کام زیادہ نہیں کیا لیکن اس کام کو انجام دینے میں زحمتیں اتنی زیادہ برداشت کی ہیں کہ یہ زحمت اس کثرت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک ہی چیز ہے، سجدہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی کیفیت سجدے کے اجر اور اس کی جزا کو تبدیل کر دیتے۔ مثلا زیر سایہ سجدہ کرنا بھی سجدہ ہے، لیکن زیر خنجر سجدہ کرنا بھی سجدہ ہے۔ سجدے دونوں ہیں، آپ اپنے سائے میں سجدہ کر رہے ہیں، ایک انسان سجدے خنجر کے نیچے سجدہ کر رہا ہے، ایک ہی عمل ہے، کثرت کہیں نہیں ہے، لیکن جزا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ کہا کثرت کے ساتھ زحمت کا بھی ملاحظہ کیا جانا چاہیے۔ اب عزیزان گرامی، دنیا میں پانی پلانے والے بہت ملیں گے آپ کو جنہوں نے کثرت کے ساتھ یہ عمل انجام دیا ہے، لیکن اگر زحمت کی بات کی جائے تو جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اکلوتی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پانی پہنچانے کے لیے اتنی زحمتیں برداشت کی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ نہیں ہے کہیں کسی پانی پلانے والے کے ساتھ اتنی زحمتیں نہیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر یہ زحمتیں ہیں تو پانی پہنچے یا نہ پہنچے، دنیا مجبور ہے آپ کو سقائے اہل حرم کہنے کے لیے، بہت زیادہ پانی پلانے والے۔ اس کے بعد اگر چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منزلت جو میرے چچا عباس کو قیامت کے دن ملے گی، غبطہ کریں گے۔ غبطہ اور حسد میں فرق ہوتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کھا جاتا ہے۔ الحسود لا یسود، حسد کرنے والے کو کبھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ غبطہ تقریباً اسی جیسی چیز ہے، لیکن اس میں سامنے والے کی نعمتوں میں کمی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی طرح ڈاؤن ہو جائے میں اوپر ہوں، نہیں، یہ حسد ہے۔ غبطہ یعنی وہ جہاں ہے وہیں رہے، کسی طرح میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں بھی آپ کی زبان میں موٹیویشن۔ تو انسان کا موٹیویشن لینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی کی بربادی کی دعائیں مانگنا یہ بہت بری چیز ہے۔ لہذا تمام شہداء اور صدیقین میدان کربلا میں، میدان قیامت میں، اس میدان کربلا کے اس شہید کے لیے غبطہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، امام حسین اسلام نے اپنے اس صحابی کو صحابی ہی کہنا زیادہ مناسب ہے اس وقت، کیونکہ امام حسین السلام نے کہا تھا کہ جیسے صحابہ میرے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جناب سلمان و ابو ذر جیسے صحابہ تھے، لیکن جب اطاعت امام کا وقت آیا تو مخالفت تو نہیں کی، لیکن تھوڑا بہت اپنے جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ جناب عباس تاریخ کربلا کے اکلوتے صحابی ہیں کہ جن کی شجاعت سلمان و ابو ذر سے کہیں زیادہ تھی، لیکن جب اطاعت کا مرحلہ آیا تو اپنے تمام شجاعانہ جذبات کو صبر کی چادر میں لپیٹ کر امر امام کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں ایک شہید دوسرے شہید سے بلند ہو جاتا ہے۔ اطاعت تو سب کر رہے ہیں، مخالفت میدان کربلا میں کوئی نہیں کر رہا تھا۔ بقیہ معصومین کے صحابہ میں آپ کو مخالفت کرنے والے مل جائیں گے، کربلا میں آپ کو مخالفت کرنے والا کوئی وہ تو سلسلہ ہی بند ہے۔ جیسے خداوند عالم نے تمام رسولوں کو معصوم قرار دیا، تو مخالفت تو کوئی، یا عصمت کے درجے سے نیچے تو کوئی نبی نہیں آئے گا، گناہ کوئی رسول نہیں کرتا، لیکن خدا کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انہی رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس کسی اضافی عمل کی بنیاد پر۔ ایک نبی کا تذکرہ ہے، خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جناب طالوت اور جالوت کا واقعہ بالکل آخر میں، آپ اس کا جا کے مطالعہ کریں، کہ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ قرار دے دو، لا طاقت لنا اليوم لجالوت وجنودہ، ہم اس سے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے لیے ایک بادشاہ چاہیے۔ خداوند عالم نے طالوت کو ان کے لیے مقرر کر دیا۔ توجہ سے سنیے گا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارے ساتھ جائے گا اور ان کے ساتھ رہ کر لڑو۔ یا قرآن نے یہ طے کر دیا کہ جب کبھی مذہبی معاملات میں بادشاہ اور رہبر چننے کا مرحلہ پیش آئے تو جمہوری رائے کام نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی مرضی فیصلہ کرتی، ورنہ وہ لوگ خود ہی اپنے آپ میں سے کسی ایک کو چن لیتے۔
جالوت سے جا کر لڑ لیتے. طالوت کو مقرر کر دیا. اب یہاں سے اصل مرحلہ آیا. وہ آئے اور انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیتوں میں دیکھ, ان اللہ مبتلیکم بنہر, دیکھو تمہارا امتحان ایک نہر کے ذریعے ہونے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی, جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, مگر یہ کہ جو ایک انسان اپنے چلو میں پانی لے, یہ چلو تک کی اجازت ہے. غرفۃ بیدہ, اپنے ہاتھ کا, اس کو کیا دونوں چلو کو ملا کے کیا لفظ ہوتا ہے, اس دونوں ہاتھوں کے ذریعے استعمال کر کے وہ جو پی سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں پی سکتا. آج کے زمانے میں یہ چیز ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن پرانی شریعتوں میں اس طرح کے احکامات بکثرت ہوتے تھے. ان کے امتحان کا طریقہ دوسرا ہوتا, کب پی نہیں سکتے پانی سوائے اپنے چلو میں پانی لو. آگے بڑھے, خداوند عالم کہتا ہے کہ فشربوا منہ, سب کے سب نے پانی پی لیا, الا قلیلا, سوائے نبی کے. تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ کبھی کبھی خداوند عالم کہا کہ ان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہارا امتحان ایک جیسا نہیں لیتے, کبھی جان کے ذریعے, کبھی مال کے ذریعے, کبھی ثمرات یعنی اولاد کے ذریعے, اور کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک مارکا رکھا کہ جس میں پیاس کے ذریعے امتحان لیا گیا. خداوند عالم خود کہتا ہے فشربوا منہ, سب کے سب نے پانی پی لیا اس میں سے. لیکن امام حسین اسلام نے, توجہ چاہتا ہوں, میدان کربلا میں ایک ایسا مارکا سجایا کہ جس نے اس آیت کو تشنا نہیں رہنے دیا کہ آیت میں سب کے سب نے پانی پی لیا, لیکن مصداق تو اس آیت کو ملنا چاہیے. اب ضرورت تھی کسی ایسے مجاہد کی کہ جو چلو میں پانی لے لیکن نہ پیے, اور یہ ثابت کر دے کہ میدان کربلا تاریخ انسانیت کا وہ عظیم مارکا ہے کہ جو سارے امتحانات کے ساتھ ساتھ پیاس کے امتحان میں بھی مکمل کامیاب گزرا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اگر جناب عباس کو سرزمین کربلا سے ہٹا لیا جائے تو آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ کوئی دریا تک پہنچا ہو اور نہ پیا ہو. اگر لاجیکل بنیادوں پر کوئی آپ سے سوال کرے, نہر فرات 5 کلومیٹر دور بہتی ہے, آج جو مخیم حسینی ہے وہاں سے 5 ساڑھے 5 7 کلومیٹر دور ہے. اب کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ 5 کلومیٹر دور ہیں, پانی پینے جائیں گے تو جان کا خطرہ ہے, لہذا ممکن ہے یہاں پیاس کے اوپر غلبہ نہ رہا ہو, جان کے خوف سے پانی پینے نہ گئے ہوں. توجہ چاہتا ہوں, یہ سوال ہو سکتا ہے نہیں. ایک طرف پورا پہرا ہے تو اب آپ کے پیاسے رہ جانے میں یہ دلیل تو نہیں دی جا سکتی کہ آپ امام حسین اسلام کے لیے پیاسے ہیں. ہو سکتا ہے جان کے خوف سے پیاسے رہوں, لیکن جناب عباس نے اس شبہے کو بھی زائل کر دیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی نہیں ملا اس لیے نہیں پیا. نہیں, پانی ہے ہمارے پاس, لیکن اگر حسین پیاسے ہیں تو ہم اس پانی کو اپنے اوپر حرام جانتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بعد چوتھے امام کو کہنا پڑا میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہوگی کہ قیامت کے دن سارے شہداء خواہش کریں گے. عزیزان گرامی, بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ جناب عباس کی بعض اوقات نوجوان پوچھتے ہیں کہ جناب عباس کو میدان کربلا میں جنگ کی اجازت کیوں نہیں ملی, اور اگر جنگ کی اجازت نہیں دینی تھی تو ان کو میدان کربلا میں لے کر گئے کیوں. عزیزان گرامی, کچھ اسلحے ایسے ہوتے ہیں, کچھ ہتھیار ہوتے ہیں جو کنونشنل نہیں ہوتے اور وہ استعمال بھی کبھی نہیں ہوتے, لیکن ان کو رکھنا چاہتی ہے ہر حکومت. مثلا آج کے زمانے میں فی الحال ہو سکتا ہے 200-400 سال کے بعد کچھ اور ہو جائے. آج تو ایٹم بم ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ ایٹم بم کے لیے کیوں اتنا مرے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ایکسپینسو پروسیجر ہے. وہ تو جو آپ کے خرچے ہوں گے پلس الگ سے جو پابندیاں لگتی ہیں اس میں بلینس آف ڈالر انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. ملک پیچھے چلا جاتا ہے, لیکن ہر ملک کوشش کر رہا ہے کسی طرح رکھ لے. ایران کو کتنی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. نارتھ کوریا کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں, خود ہندوستان اور پاکستان کو کتنی پابندیاں لگائیں. کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی جب تمہیں ایک ہی بار تو استعمال ہوا ہے آج تک, دوبارہ کسی نے استعمال نہیں کیا, 75 سال ہو گئے استعمال ہو کے, جو ہتھیار جو اسلحہ تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے اس کے پیچھے دیوانے کیوں ہوئے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لیتے. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا تھا کہ ہم گھاس کھا کے زندہ رہ لیں گے لیکن یہ ایٹم بم بنا کے رہیں. بڑا مشہور جملہ. کوئی پوچھے کہ تم اتنے انٹلیکچوئل لیڈر ہو کر یا ان کو چھوڑ دیں, بقیہ سارے ممالک ایسا تو نہیں ہے, ایک ملک اگر ہوتا تو مان سکتے تھے کہ بیوقوف ہوگا, سارے ملک چاہتے ہیں کہ اس ہتھیار کو حاصل کر لیں جبکہ چلانا نہیں. کیوں؟ کہا اس کو ہمیں چلانا مقصود نہیں ہے, ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے
تو ہمیں کمزور سمجھنے کی حماقت مت کرنا. توجہ چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ان کنونشنل ویپن یا غیر رسمی ہتھیار. ایک ہوتا ہے رسمی ہتھیار کہ جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے. غیر رسمی ہتھیار کبھی استعمال نہیں کیا جاتا. اسے رکھا جاتا ہے صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا. اور اگر خدا نخواستہ وہ استعمال ہو جائے تو دنیا نقصانات کا اندازہ نہیں کر سکتی. آج تک آپ اندازہ نہیں کر سکیں کہ جاپان کے اوپر کتنا نقصان وارد ہو گیا اس جنگ میں. توجہ چاہتا ہوں. یہ دو جملے یاد رکھیے گا. ایک تو اس غیر رسمی ہتھیار کو رکھا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کمزور نہ سمجھنا. استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس لیے کہ اگر استعمال ہو گیا تو نقصانات کا دنیا اندازہ نہیں کر سکتی. جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت دست حسینی کا وہ غیر رسمی ہتھیار ہے کہ جس کو حسین نے اس لیے رکھا تھا کہ کوئی حسین کو مجبور نہ سمجھنے پائے. اور یہ وہ غیر رسمی ہتھیار ہے کہ اگر حسین استعمال کر لیتے تو آج تک دنیا نقصانات کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یہ وہ مدد ہے جناب عباس کی کہ جو کوئی شہید امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں کر سکا. صبر مشکل چیز ہے لیکن یہ صبر اور مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے اندر شجاعت بھی ہو. اب نام آ گیا ہے جاپان کے بہت سارے جنرل سے خودکشی کر لی. وہ سرنڈر کے ٹائم پر آفیشلی جو سرنڈر ہوا ان کے جو ایمپرر نے کیا. اب آپ بتائیے یہ خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ برداشت نہیں کر سکتے. جتنی بہادری بڑھتی جائے گی اتنی قوت برداشت کم ہوتی جائے گی. ایک طرف جناب عباس کی شجاعت آپ دیکھیں اور اس کے بعد جناب عباس کا صبر آپ ملاحظہ فرمائیں. تب اندازہ ہوگا کہ چوتھے امام نے کیوں فرمایا. کیونکہ اول تو کسی کے اندر وہ بہادری نہیں تھی. شب عاشور جناب زہرقین نے جناب عباس سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس لیے خدا سے مانگا تھا؟ شہادت کے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ تمام مقاتل میں آپ کو مل جاتے ہیں. شب عاشور کا چیپٹر آپ نکالیں, یہ چیپٹر بھی آپ کو یہ واقعہ بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے. ان کا ہاں مجھے معلوم ہے. میں فرمایا کل کو اگر وقت پڑ جائے تو آپ کو وہ بات یاد رہے گی. جناب عباس نے صرف یہی جملہ اور ایسی زور کی انگڑائی لی کہ رکابیں ٹوٹ گئیں. گھوڑے کی رکابیں اتنی آسان نہیں ہوتی کہ ٹوٹ جائیں کیونکہ اس کے اوپر پورا وزن ڈال کر انسان کو اوپر چڑھنا ہوتا ہے. لہٰذا وہ عام طاقت انسانی کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی رکابیں ٹوٹ گئیں. وہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی قوت کم از کم میدان کربلا میں موجود افراد کے اندازے سے زیادہ تھی. رکابیں اس لیے تھوڑی بنائی جاتی ہیں ٹوٹ جائیں. جو سوچ کر اپنے ذہن میں رکھ کر جو رکابیں بنائی گئی ہوں گی اس سے زیادہ تو کم از کم قوت کا اظہار کر دیا جناب عباس. اس قوت کو امام حسین علیہ السلام نے جب بھی کہا بھائی عباس ابھی کربلا نہیں ہے, ہر کے لشکر کے وقت, مدینہ سے نکلتے وقت, کعبے میں, اس کے بعد کوفے کے راستے میں جناب عباس کو ایک جملہ کہا کہ بھائی عباس ابھی کربلا نہیں ہے. ظاہر ہے اگر ہمیں اور آپ کو یہ جملہ یاد ہے تو جناب عباس کے ذہن میں بھی یہ جملہ تھا. لیکن جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پلٹ کر پہلا جملہ انسان کیا کہے گا کہ مولا جس کربلا کے لیے آپ نے مجھے روکا یہ وہی تو کربلا ہے. یہ ہے وہ اطاعت کہ آپ اپنے جائز اعتراض کو بھی امام معصوم کے قول پہ مقدم نہ کریں. اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ اطاعت کیا ہے. ورنہ جناب عباس وہ بعد میں امام حسین سمجھا دیتے کہ نہیں یہ بھی موقع نہیں ہے, پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جناب عباس کے پاس یہ جملہ کہنے کا جواز تھا کہ مولا اسی کربلا کے لیے تمہیں انتظار کر رہا تھا. اتنا بھی نہیں کہا جناب عباس نے. یہ ہے وہ اطاعت کا مرحلہ کہ جو انسان کو حتیٰ کہ شہیدوں کے اوپر بھی بلند کر دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور شجاعت کا ایک اور مرحلہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سارے صحابہ سے بیعت اپنی اٹھا لی اور کہا ہمیں آج رات عبادت کرنی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور عبادت کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام بلکہ اس سے پہلے ہی, عبادت کرنے سے پہلے ہی, اب ظاہر ہے کہ جنگ ہو جائے گی تو عبادت تو نہیں ہو سکتی, اب آپ کو ایک رات کی مہلت چاہیے. توجہ چاہتا ہوں. دشمن کے لشکر کو بھی معلوم ہے کہ سب سے بہادر ترین شخصیت اگر کوئی ہے لشکر حسین میں تو یہی ہے. امام حسین علیہ السلام جنگ کے پیغام کے لیے جناب عباس کو بھیجتے تو جناب عباس کی اطاعت کا درجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ آتا. اگر کسی رجز پڑھنے کے لیے جناب عباس کو بھیج دیتے
تو اطاعت مولا عباس دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہ آتی۔ مولا نے فرمایا عباس تمہیں جا کر ایک رات کی اجازت لینی۔ ایک بہادر انسان کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے، جنگ میں لڑنے والے کے لیے کسی سے نیگوشیٹ کرنا، وہ بھی مہلت مانگنا، اس سے زیادہ مشکل کام نہیں ہو سکتا۔ ایک انگریز جنرل تھا، اس کے اوپر کیس ہو گیا، شاید جودھ پور یا راجستھان کا کوئی علاقہ تھا، اس نے اس کے شہزادے سے جنگ کر لی، اس کے اوپر کیس ہو گیا۔ پاکستان کے مشہور و معروف بیرسٹر نے مقدمہ لڑا، وہ مقدمے سے باہر نکلا، اس نے کہا کہ میدان جنگ میں گولی کھانا میرے لیے زیادہ آسان تھا، لیکن اس کورٹ روم میں بیٹھ کر اس سے نیگوشیٹ کرنا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح، یہ میرے لیے زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ جا کر وہ تفصیل پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ بات طے ہے کہ بہادر انسان گولی کھا لے گا میدان جنگ میں، تلوار برداشت کر لے گا، ہر قسم کا زخم برداشت کر لے گا، لیکن دشمن سے اس کی شرطوں پہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی صحابی کو نہیں چنا، جناب عباس کو چنا کہ عباس جا کر تم ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ یہ دشمنوں کو ایک طرح کا تاثر دینا تھا کہ میں نے جنگجو نہیں اکٹھا کیے ہوئے ہیں، میں نے صرف لڑنے بھیڑنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے، اطاعت امام میں ڈوبی ہوئی شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد۔ بھائیان گرامی، میں نے اپنی گفتگو مکمل کی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے میرے بابا جامع الازداد تھے، وہ صفتیں جو بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، شجاعت اور صبر، علم اور حلم۔ توجہ چاہتا ہوں، علم برداشت انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن عالم انسان کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے۔ جاہلوں کو برداشت کرنا وہ نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، لیکن مولا کائنات کے اندر علم بھی جمع تھا، حلم بھی جمع تھا۔ لوگ آتے تھے پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے۔ آج تھوڑی سی گستاخی ہو جائے مولانا صاحب کی شان میں، کیوں؟ کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے قوت برداشت پیدا کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کسی غلط انسان کو برداشت کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے جتنی ہی شجاعت بڑھتی جاتی ہے، صبر اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے علاوہ جامع الازداد اگر ہم نے کسی کو دیکھا ہے تو میدان کربلا میں جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین علیہ السلام نے بار بار جو جنگ کرنے سے روکا ہے، اس کے لیے ایک وجہ بیان فرمائی کہ عباس اب تک کہتے تھے کہ ابھی کربلا نہیں آئی، کربلا آنے کے بعد جناب عباس سے مولا نے فرمایا کہ عباس اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے لشکر کا لمبردار کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا ہوں، تمہاری شہادت کے بعد اب میں کس کا نام لیا کروں گا۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ میدان کربلا میں صرف امام حسین، جناب علی اکبر اور جناب عباس باقی رہ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر سامنے آئے کہ مولا اب مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے پھر وہی جملہ دہرا دیا، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ مولا نے فرمایا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے میں جس کا علمبردار تھا، وہ لشکر تو میری نگاہوں کے سامنے جا چکا۔ امام حسین نے تب بھی جنگ کی اجازت نہیں دی، کہا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو اطفال حسینی کی التش کی آوازیں سن رہے ہو، ان التش کی آوازوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو، اجرکم اللہ۔ جناب عباس خیمے میں آئے، تمام سیدانیوں نے اپنے اپنے مشکیزے اکٹھا کیے اور ایک مشکیزہ جناب عباس کے حوالے کیا گیا۔ جناب زینب اپنے آنسوؤں کے درمیان اپنے بھائی کو انہوں نے کیسے رخصت کیا، یہ تفصیل طلب مقام ہے، بس چند جملے مصائب کے سن لیجئے۔ آج 8 محرم کی تاریخ ہے، 2 دن کے مہمان ہیں اطفال حسینی آپ کے حسینیوں میں، آپ کے عزاخانوں میں، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد یہ حسینیے یا عزاخانے اجڑ جائیں گے۔ جناب عباس خیموں سے رخصت ہوئے، جناب عباس رخصت ہونے کے بعد گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جناب عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے کی زین پر بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جاتے تھے، اجرکم اللہ۔ بس 2 فقرے، ایک شہادت سے پہلے کا، ایک شہادت کے بعد کا۔ جناب عباس سرزمین کربلا سے نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر امام حسین اپنے لال علی اکبر سے کہتے ہیں اے میرے لال علی اکبر ذرا پرچم کے اوپر نظر رکھنا اور مجھے بتاتے رہنا۔ اچانک جناب علی اکبر نے ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔
کہا بیٹا کیا بات ہے؟ بابا علم بائیں جانب جھک رہا ہے، ہائے میرے غازی کے داہنے ہاتھ کے خیر ہو۔ اچانک آواز آئی اللہ اکبر، بابا علم بائیں جانب جھک رہا ہے، میرے غازی کے بائیں ہاتھ کی خیر۔ ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، بابا پرچم نظر نہیں آ رہا ہے۔ حسین نے کہا ہائے میرے عباس کی خیر ہو۔ اسی اثنا میں ایک آواز گونجی، اے میرے آقا اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ جناب عباس کے اس غم میں امام حسین جناب علی اکبر کو ساتھ لیتے ہیں، نہر فرات کی طرف جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں، الان انکسر ظہری یا اخی، اے بھائی عباس تمہارے اس جملے نے میری کمر کو شکستہ کر دیا ہے۔ جناب عباس کی طرف جاتے ہیں، پہلے داہنا بازو ملا، آنکھوں سے لگایا، بایاں بازو ملا، آنکھوں سے لگایا، اپنے بھائی کے جنازے کی سراہنے پہنچے، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، اے عباس مکمل شہادت آپ رات کی مجلس میں ملاحظہ فرمائیں گے، صرف ایک جملہ۔ امام حسین نے کہا بھائی عباس تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ کہا آقا میں اس بات کی تکلیف میں ہوں کہ میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی شہادت ہوگی تو آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ تڑپ کے کہا بھائی عباس اس کی فکر نہ کرو، ارے میری ماں نے بھی مدینہ میرے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تمہارا سر میرے زانوں پر ہے، میرا سر میری دکھیاری ماں کی آغوش میں ہوگا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جناب عباس کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام ٹوٹا ہوا پرچم، چھدا ہوا مشکیزہ اور دونوں بازو لے کر خیام حسینی میں آ گئے۔ سرزمین کربلا میں ساری شہادتیں ہو گئی، بس آخری فقرہ جناب عباس کے اوپر کیسی مصیبتیں ٹوٹیں۔ جب تک جناب عباس زندہ تھے امام حسین کا ایک مشہور ترین جملہ ہے، اے عباس آج تک وہ آنکھیں جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھیں اب وہ چین سے سوئیں گی، اور وہ آنکھیں جو تمہاری بدولت چین سے سویا کرتی تھیں اب وہ خوف سے جاگا کریں گی۔ اجرکم اللہ۔ جناب عباس کی شہادت کے بعد کیا مرحلہ گزر گیا جناب عباس کے اوپر، بس آخری فقرہ شہادت حسینی کے بعد جناب سید سجاد علیہ السلام باعجاز سرزمین کربلا تشریف لائے اور ایک ایک شہید کو دفن کرنا شروع کر دیا۔ تمام شہداء کو دفن کرنے کے بعد ان کے قبروں کے نشان بنائے گئے اور قبروں پہ ایک لباس اور ایک کپڑا رکھ دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ زادارو، بنی اسد کے قبیلے کا ایک فرد آگے بڑھا، وہ شخص آگے آتا ہے، کہا مولا ہم نے سارے شہداء کو دفن تو کر دیا، سارے مزارات آمادہ ہو گئے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا فرماؤ۔ کہا میں نے یہ سنا تھا کہ جب آپ کے چچا عباس گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ خط دیتے جاتے تھے۔ کہاں بالکل درست سنا ہے، لیکن مولا اس لحاظ سے آپ کے چچا کی قبر تو کافی بڑی ہونی چاہیے تھی، جناب عباس کی قبر تو جناب علی اصغر کے برابر بنائی ہے۔ مولا سجاد روتے روتے ہچکیاں بن گئی، کہے میرے بھائی تجھے نہیں خبر، میرے چچا عباس سے اتنی دشمنی تھی، آدھا کو اتنی دشمنی تھی لشکر شام کو کہ جب میرے بابا اور میرے بھیا علی اکبر میرے چچا کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو واپس لے کر آئے، 4000 کے لشکر نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لے کر میرے چچا عباس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چچا عباس کو براہ راست دفن کرنے کے بجائے میں نے اپنے چچا عباس کے جنازے کے ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک چٹائی میں اکٹھا کر کے دفن کر دیا۔ میرا چچا عباس گھوڑوں کے اسپوں کے بجائے نیزوں کی انیوں سے پامال کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا